بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میری مہمان شخصیت ہیں بہت علمی شخصیت جن کی علمی شعبے میں بہت زیادہ خدمات ہیں. محترم محمد ظفر یا قریشی صاحب. ان کا نام جو ہے وہ میرے خیال میں جانا پہچانا نام ہے. تعلیمی حلقے کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو آج میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ تھوڑا سا ٹائم دیں. سر اپنے کیریئر کے بارے میں سر کب سٹارٹ کیا, کہاں خدمات سر انجام دی, تو یہ سر آپ ذرا بتائیں گے. 4/12/1969 میں بطور سائنس ٹیچر رجحان میں تعینات ہوا. اچھا, وہاں یعنی آپ نے سٹارٹ وہاں سے کیا؟ وہاں سے رجحان سے. اچھا, ہائی اسکول, گورنمنٹ ہائی اسکول رجحان. صحیح. پھر میں 5 سال تک وہاں رہنے کے بعد پھر میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہاں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کمپریہنسو اسکول میں آ گیا تھا. اچھا, فزکس میں نے MSc کی تھی. صحیح. اس کے بعد پھر یہاں پہ میں کئی عرصہ رہا. تو اس کے بعد میں 19 میں جب ہوا پرموٹ تو مجھے ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ یہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں مجھے وہاں پہ تعینات کیا گیا ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ. اور چند مہینوں کے بعد پھر ڈائریکٹر صاحب کو چلے جانے کے بعد مجھے ہی پھر وہاں پہ ڈائریکٹر کام سر انجام دینا پڑا. صحیح. اس کے بعد میں کچھ عرصہ DO سیکنڈری مظفر گڑھ بھی تعینات رہا, لیکن پھر دوبارہ یہاں پہ ڈائریکٹر آ گیا تھا میں. صحیح. جب یہ ڈائریکٹر ختم ہوئے تو ہمیں انہوں نے ایلیمنٹری کالجز میں بھیج دیا. میں ایلیمنٹری کالج ڈیرہ غازی خان میں بطور پرنسپل چلا گیا 1999 میں. اچھا. پھر وہیں پہ میں کافی عرصہ رہا. 2004 میں گورنمنٹ کی پالیسی آئی کہ جتنے بھی یہاں پہ ایلیمنٹری کالجز ہیں ان کے پرنسپل صاحبان کو ایک تعلیمی ایڈمنسٹریٹو کورس کے لیے امریکہ میں بھیجنے کا ایک شیڈول آیا تھا. اچھا. تو پنجاب میں صرف ایک ہی پوسٹ تھی, بلوچستان کی 10 تھیں, فاٹا کی 4 تھیں, اسی طرح خیبر پختون ان کی بھی 8 تھیں, تو سندھ کے بھی کچھ 10-12 تھیں. پنجاب کی صرف ایک پوسٹ. اچھا. 30-40 ہم پرنسپل انٹرویو دیتے رہے. تو لاسٹ پہ میں 7-8 آدمی جب بچے تو ایک مجھے دوست نے کہا, وہ قریشی گل سونے یار, تو میں ستھری کمیز والے کتنے سلیکٹ ہونے, اتنے ہوں گے سونے منڈے 3 پیس سوٹ والے. تو میں نے کہا کہ اگر بھائی اس کا جو سلیکشن یا اس کا جو مارکنگ ہونی ہے واشنگٹن میں تو پھر ہم ضرور ہوں گے, اگر پاکستان میں ہونی ہے تو شاید کوئی اور اوپر ڈنڈی لگا جائے. اللہ کی کرم نوازی ہوئی, جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں گورنمنٹ کے خرچے پہ بطور ایڈمنسٹریٹر کورس کے لیے میں سلیکٹ ہوا, اور دسمبر 2004 میں ہماری یہاں سے روانگی ہوئی. اچھا, ماشاء اللہ. USA سے ٹریننگ کے لیے آپ گئے. جی, اور میرٹ بیس پہ پورے پنجاب میں سے آپ کی سلیکشن؟ ماشاء اللہ, زبردست. الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. وہاں پہ ان کی کمال ہے کہ وہ اتنا ہی اچھے طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے. پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک انہوں نے ہمیں تمام کلاسز دکھائیں, اور وہاں پہ یہ بھی کہتے رہے کہ بھئی آپ کوئی اگر لیکچر دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی آئیں. اچھا. تو 1-2 لیکچر میں نے دیے میتھ پہ, تو بچوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. دوسرے دن جو میں گیا بھی آپ پڑھائیں. اچھا, ماشاء اللہ. کیونکہ وہاں کا جو ٹیچر ہے وہاں پہ بنا ہوا ہے PTA, تو وہ ہے کہ پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن. ٹھیک ہے. جو ہے کہ وہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں جس کو بچے پسند کریں. تو اگر بچے سلیکٹ کریں گے ان کا معیار صحیح تو نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہاں پہ ٹیچر بیچارہ ان کے رحم کرم پہ تھا. صحیح. اتفاق یہ ہوا کہ ہمیں وہاں پہ بہت سے دکھائے گئے کہ جہاں پہ ہم چیزیں اسٹور سے لے سکتے ہیں, بڑے بڑے مال تھے. تو وہاں پہ میں گیا تو ایک بھالو مجھے پسند ہے, میں لے کے آ گیا. $1 میں بک رہا تھا. تو ایک امریکی رپورٹر میرے ساتھ آئی, مجھے کہتے واٹ از دس. میں نے کہا بھالو یو کین کال اٹ پانڈا, یہ وہ.
جب میں اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھا تو پھر اس سے پوچھا ہو آر یو، میں نے کہا آئی ایم پاکستانی. یہ کس لیے لیا آپ نے؟ میں نے کہا میری چھوٹی بچی ہے اس کے لیے لیا. اس نے فوٹو لے لی. صبح کو میں جب گیا کھانا کھانے کے لیے، صبح ہم 8 بجے کھانا کے لیے جاتے تھے، پھر پک اینڈ ڈراپ کا سلسلہ ہوتا تھا، 8:30 تک ہمیں کلاس میں پہنچنا ہوتا تھا. اچھا. تو ہر اخبار میں میرا فوٹو تھا. اچھا. وہی اچھا اچھا. جس اسکول یونیورسٹی ہم گئے تو پہلے وہی لگا ہوتا تھا. پھر وہ کہتے دس از دیٹ مین، دس از دیٹ مین. اچھا اچھا. لوگ تو کئی پوزیشنیں بناتے رہے کہ بھئی ہماری کس طرح فوٹو آئے. اللہ تعالیٰ کرم ہوا کہ میرا وہاں پہ ایسا ماحول بن گیا. بہرحال ہم 3 مہینے وہاں پہ رہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ پبلک جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہیں لیکن وہ ہمارے سے اتنے اچھے انداز میں پیش آتے رہے. انہوں نے بنائی تھی ایک گروپنگ کہ بھئی جو بڑے امیر آدمی ہیں ان میں سے وہ ایک آدمی کو آپ لے جاؤ اور ان کو جا کے سیر کراؤ سارے، کیونکہ گورنمنٹ کے طور پہ نہیں کر سکتے، پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا. تو میرا جو تھا جس کا نام میرے ساتھ آیا تھا مسٹر باٹی، وہ اتنا شوقین تھا سیر وغیرہ کرنے کا. وہ مجھے 3-4 بجے کہتا مسٹر قریشی ویئر آر یو؟ آئی ایم جسٹ. میں کہتا تھا آ جاؤ، کہتا تھا آئی ایم جسٹ کمنگ. رات کے 12 بجے تک وہ مختلف اچھے مقامات کی مجھے سیر کراتا تھا. ماشاءاللہ. اس طریقے میں نے امریکہ کو اچھی طرح سے گھوم کے دیکھا. زبردست. تو وہ جو علاقہ تھا مونٹانا تھا، مونٹانا یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے وہ مسلمان تھے، ایرانی تھے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں رات کے 2 بجے ہمارا استقبال کیا. ماشاءاللہ. وہاں پہ ایک بڑی بات یہ کہ نہ کلرک ہے نہ چپڑاسی ہے. ہر کام جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ خود ہی کرتا ہے، خود ہی سائن کرتا ہے. بالکل. اور صفائی وہ خود آگے کرے گا، کسی چپڑاسی کی ضرورت نہیں. بڑی بات. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم گئے تو وائس چانسلر صاحب کو ملنے چیئر نہیں تھی. وائس چانسلر صاحب خود گئے کرسی اٹھا کے لے آؤ بیٹھو. یعنی اتنا اچھا وہاں پہ بہیو انسانیت کا ہے، درس ملتا ہے وہاں پہ. اب میں خوش ہوتا ہے کہ واقعی یار انہوں نے ترقی ایسے نہیں کی. انہوں نے واقعی یہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے احکامات اس کے اوپر عمل کر کے انہوں نے یہ اتنا بڑا مقام حاصل کیا. سر اس کے علاوہ اور کون کون سے اداروں میں سر آپ نے خدمات سر انجام دی؟ ہاں میں پھر یہاں پہ ایلیمنٹری کالج کے بعد میں پورٹ مبارک پرنسپل رہا. اچھا. پھر اس کے بعد میں لاسٹ ایئر 2-3 سال جو تھے میں گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج کوٹ ادو میں بطور پرنسپل 20 گریڈ میں کام کیا. اچھا ماشاء. تو وہاں پہ ماحول ذرا دریا کے پار کا ارلی سائڈ کا اور ہے. وہاں پہ لوگوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کا شوق بھی ہے اور ہیسیٹیشن کم ہے، کانفیڈنس بہت ہے. ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ بھائی کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو کہتے ہیں عورت وہ جوان ہے کھڑے ہو. بھائی انسان ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو وہاں پہ میں جب جاتا تھا ان دنوں لوڈ شیڈنگ بہت تھی. تو میں جب ٹاؤن سے میرا سے کراس کرتا تو میں ٹیلی فون کرتا بھائی چائے تیار کرو میں آ رہا ہوں. پھر سارا اسٹاف اکٹھے چائے پیتے تھے. جن کے پیریڈ خالی ہوتے تھے، جن کے لگے ہوتے تھے وہ بعد میں پی لیتے تھے. تو ایک دن مجھے ایک محترمہ نے کہا وہاں پہ 80% فیمیل اسٹاف تھا، 20% میل کا تھا. اچھا ایلیمنٹری کالج کوٹ ادو. انہوں نے کہا مجھے شعر سنایا جی. تو میں نے ایسے شعر کہہ دیا کہ خفا نہ ہوں تیرا حسن ہی تو کہتا تھا، میں تجھ سے پیار نہ کرتا اور کیا کرتا. ہماری ادھر کی ہوتی جھیپ جاتی، اس نے الٹا مجھے شعر سنایا. اچھا. دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یعنی اتنے وہ لوگ ایڈوانس ہیں اور اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے سیکھتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فنکشن ہم کراتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم ایک دوسرے کو نالج کیسے ایکسچینج کرتے ہیں. صرف کلاس کی بکس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ پبلک ڈیلنگ میں پریکٹیکل لائف میں ہمیں کیسے گزارا کرنا پڑتا ہے. اچھا محترم محمد ظفر ریاب صاحب قریشی صاحب جو ہیں یہ جم خانہ کے ممبر بھی ہیں ماشاءاللہ اور یہ بانی ممبران میں سے ہیں. تو سر آپ نے جب ممبرشپ لی تھی اس وقت کتنے میں لی تھی؟ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اسی جم خانے کلب کا سیکٹری بھی رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ان دنوں ہم 500 روپے فیس لیتے تھے تو کوئی نہیں آتا تھا.
تو کیپٹن ریٹائرڈ جو ہیں وہ ایک اعجاز صاحب، جی جی جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے ساتھ ٹینس کھیلتے تھے کہ ہم اس کی فیس بڑھاتے ہیں، لوگ آئیں گے. ہم نے کہا کون آتا ہے. خیر انہوں نے 50,000 روپیہ فیس رکھی تھی پہلی بنیادی. ٹھیک ہے. تو میں پھر ذرا حجت تھی ان سے کہ ٹینس کھیلتے تھے. میں نے کہا سر ہم تو پرانے ممبر ہیں اور پھر ریٹائرڈ آدمی ہیں، کچھ مہربانی کریں. انہوں نے کہا اچھا جتنا آپ دینا چاہتے دے دیں. میں نے کہا ہم 10,000 دیں گے. تو 10,000 بھی میری ممبرشپ ہوئی تھی. وہ پرانے دوست سارے تھے، فاروقی صاحب، میں، بزدار صاحب، یہ سب لوگ تھے. اچھا ماشاء اللہ. جو ابتدائی پرانے ایوب بزدار یہ بھی آپ؟ جی اچھا اچھا اچھا. بزدار عطامہ صاحب اور محمد ایوب فاروقی. اچھا اچھا. یہ بانی ممبران. ہم شروع سے 81 سے اب کھیلے ٹینس. اچھا ماشاء اللہ. اور میں جہاں ٹینس کا چیمپئن بھی رہا ہوں. اچھا. اور ہمیں بریگیڈر صاحب نے آ کے انعام دیے تھے، اس کے فوٹو بھی ہیں میرے پاس. تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی دلچسپی سے ہم یہاں بھی کھیلتے رہے، لئے میں کھیلتے رہے، راجن پور میں کھیلتے رہے. مقابلے کراتے تھے. فیاض بشیر صاحب کمشنر تھے، وہ ہمیں مختلف ڈسٹرکٹ میں لے جاتے تھے اور پھر وہاں پہ میچز ہوتے تھے. بڑا اچھا ماحول اب بہت زیادہ بن گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے کی نسبت ان دنوں فنڈز ہوتے نہیں تھے. اب فنڈ کا جو سلسلہ ہے اتنی زیادہ اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو اب مینٹیننس جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. اب تو ایک مطلب وہ ایلیٹ کلاس کے لیے بن گیا ان کے لیے. اچھا سر، آپ گریڈ 20 میں ریٹائر ہوئے ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. تو سر کوئی میسیج دینا چاہیں، کوئی آج کل جس طرح کے حالات ہیں؟ ہاں میں یہ کہوں گا کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے. میں غریب ٹیچر کا بیٹا ہوں، آخر اس لیول میں کیسے گیا. کبھی مایوس نہیں ہوا، تعلیم بھی کرتے رہے، کمپٹیشن میں حصہ بھی لیتے رہے، فیس بھی کرتے رہے. جو بھی مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہر ایک کی محنت جو ہے اس کا پھل دیتا ہے. اچھا سر، جو ہے یہ ماشاء اللہ آفٹر ریٹائرمنٹ ڈی پی ایس راجن پور کے بھی پرنسپل رہے. وہ سر سلیکشن کیسے ہوئی، تھوڑا بتائیں گے؟ وہاں پہ چودھری امین صاحب ہوا کرتے تھے، وہاں پہ ڈی سی او. انہوں نے ایسے اخبار میں دیا اشتہار جو بھی پرنسپل کی ضرورت ہے، تو میں بھی تل پڑا گیا، انٹرویو دیا. تو بہت سی باتیں ہوتی رہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پیکیج کیا لیں گے. میں نے کہا میں تو بنیادی طور پہ ٹیچر ہوں، میں کوئی پیسے کو پروفیشن کے طریقے پہ نہیں آ رہا. میں نے بچوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے کچھ بھی نہ دے میں پڑھاؤں گا. تو میں کرنے کو تیار. نہیں ایسا نہیں ہوتا، کچھ لینا پڑے گا. میں نہیں، جو اگر آپ کچھ دے سکیں اور بات ہے، وغیرہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. ایک دو اور فوجی حضرات بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے ڈٹ کے کہا کہ ہم 1.5 لاکھ لیں گے. کسی نے کتنا کہا. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے صرف بچوں کی خدمت کرنی ہے، اور یہ میرا اپنا آبائی ضلع ہے، تو اس لیے میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو پھر ان نے 50,000 روپیہ میرا کیا مشاہرہ. تو اور پھر جو ہے میں سلیکٹ ہوا. جب میں وہاں پہ گیا تو ان کا کوئی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ ڈی پی ایس میں لوگوں کا ٹرینڈ نہیں تھا. میں پھر مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا. فٹ بال شروع کرا دی، ہاکی شروع کرا دی، کرکٹ شروع کرا دی، یہ جو ہے تقاریر مقابلے شروع کرا دیے. تو اس طریقے پھر لوگوں کا ٹرینڈ ہوا. 900 تعداد ہوئی تھی تو وہ 1200 تک. بچے کبھی تھا پرنسپل صاحبان یا کوئی لوگ ٹیچر ان کا داخلہ نہیں بھیجتے تھے. میں نے کہا نہیں، اوپن ہے، کمزور ہے جو بھی ہے بھیجو، بچے کو ضائع نہیں کرنا. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میرے جتنے سال میں رہا رزلٹ 100% رہا. اور آخری سال پہ یہ بھی ہوا کہ اللہ کی مہربانی سے بچے نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی، جس کی وجہ سے پھر ہمیں کیش پرائز بھی ملا، اساتذہ کو بھی، پرنسپل کو بھی، اسٹوڈنٹ کو بھی. بہرحال جب تک ہم وہاں رہے تو ہم نے ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، سوائے سیاسی کے. سیاسی کو اس میں نہیں آنے دیا. بہت سے لوگ آئے کہ ہمیں اسٹاف سے ملنا ہے، ان سے ملنا. میں کہ نو، آپ مجھ سے ملیں، جو باتیں مجھ سے کریں. اسٹاف جو ہے وہ اپنے کام میں رہتا ہے، اس کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد کوئی اتفاق یہ ہوا کہ گھر اکیلا ہو گیا تھا، والدین اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو بچے باہر پڑھ رہے تھے. تو بیگم اکیلی ہوئی تو انہوں نے کہا آپ چھوڑ دیں. تو میں پھر چھوڑ کے آ گیا تھا. اور میں نے ریزائن جب دیا تو ان دنوں جو ڈی سی او صاحب تھے ان کا ایک بہترین میسیج آیا تھا میرے پاس کہ بھائی پلیز ویٹ ڈونٹ ہیسٹ.
اب یہ نہ کریں ریزائن. میں 2-3 مہینے کام کیا, پھر میں چھوڑ کے آ گیا, جو گھر کی مجبوری تھی. بہرحال ماحول اچھا ہے, لوگوں کا اس طرف کچھ ٹرینڈ اب بڑھ گیا ہے, کیونکہ ہماری جو پبلک باقی جو اسکول ہے نا, وہاں پہ تھوڑا سا یوں ہے کہ ہمارا ٹیچر کا جو انداز تخاطب ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. وہ ایک کھڑا تھی ون وہ لودہ پٹھا بیٹھ جاؤ, یہ نہیں ہونا چاہیے. ادب احترام سے بچے بیٹا کھڑے ہوئے, محنت کو میں اپنے بچوں کو 8ویں تک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا رہا تاکہ یہ محنت سیکھ لیں. بیٹا کھڑا ہو جاؤ, بیٹا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میرے بچے لاسٹ اب تک ادب آداب کے ساتھ رہتے ہیں اور کسی کے ساتھ عجیب زبان میں بات نہیں کرتے. اچھا سر, بچے جو ہیں یہ اثاثہ ہوتے ہیں والدین کا, اور وہ والدین کی پہچان بھی ہوتی ہے. مثال آپ کو جب کوئی ملے گا تو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے کتنے گھر ہیں, کتنے پلاٹ ہیں, کتنے دکانیں ہیں, بالکل وہ یہ پوچھے گا کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں. تو سر آپ کے بچے میرے 4 بیٹے ہیں. جی جی. ایک بیٹا ہے, تو 3 بیٹے میرے ڈاکٹر ہیں. 4 بیٹیاں ہیں. 4 بیٹے. اچھا. ان میں سے 3 ڈاکٹر ہیں. اچھا. ایک ایم اے انگلش ہے. اچھا. تو انہوں نے سسرال نے کہا کہ ہم سے ملازمت نہیں کراتے. اچھا. باقی 3 بیٹے ہیں, جب وہ یہ غازی جو کالج میڈیکل کالج یہاں پہ کام کرتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور بیٹا جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا ڈیریل ہو گیا تھا, اس کو میں نے میڈیکل سٹور لگا دیا ہے. وہ میڈیکل سٹور چلا رہا ہے. اچھا. اب دیکھیں ماشاء اللہ سر کی 4 بیٹی ہیں اور 3 ڈاکٹر ہیں. 3 ڈاکٹر ہیں اور ایک ایم اے انگلش ہے ماشاء اللہ. صحیح ہے. صحیح سر, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی مہربانی, آپ نے ہم سے ملاقات کا اپنے شرف حاصل کیا. میں محترم جناب شیخ خورشید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. اللہ خوش رکھے آپ کو, آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ملتا رہیں گے انشاءاللہ. پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.